کو جب پتہ چلتا ہے کہ بشریٰ جو ہے وہ فواد کے ساتھ انوالوڈ ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ وغیرہ کر رہی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، گھر کے معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ نکل پڑتی ہے اپنی بہن بشریٰ کا پیچھا کرنے۔ اب بشریٰ جو ہے وہ فواد کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں موجود ہوتی ہے، وہاں پر ثنا اور سکندر بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ ساری مس انڈرسٹینڈنگس کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ فواد جو ہے وہ پھر بشریٰ سے معافی مانگتا ہے اور بشریٰ بھی فواد سے معافی مانگتی ہے۔ بچہ سب کچھ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، وہ کہتی ہے کہ میں اب جاؤں گی صبا کی اکڑ تو ضرور توڑوں گی۔ جب وہ صبا کے گھر جاتی ہے، وہاں پر اس کو ایک اور سرپرائز ملتا ہے کہ بجو بھی وہیں پر جب دردانہ کو دیکھتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتی ہے کہ دردانہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، تو صبا اس کو بتاتی ہے کہ دردانہ اس گھر کی بہو ہے اور جواد کی بیوی ہے۔ جب بجو کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ آخرکار یہ وہ کیا سن رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، صبا جو ہے وہ بالکل بھی دردانہ سے خوش نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ دردانہ جو ہے اس نے جواد کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ وہ اس کے نین نخرے اٹھائے، اس سے محبت کرے یا اس کے لاڈ اٹھائے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن دردانہ جو ہے وہ اپنی صاف نیتی سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ صبا کے دل سے بھی اس نفرت کو ختم کر دے۔ ثنا جو ہے وہ اپنی ماں صبا سے کہتی ہے کہ میں جو سکندر سے محبت کرتی ہوں، کیا فواد اور جواد کو اس پر کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا؟ تو صبا کہتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو اور ان کی لوتی نہیں بلکہ سوتیلی بہن ہو، اگر تم ان کی سگی بہن بھی ہوتی تو میں ان کو ایسا کرنے کی اجازت کبھی نہ دیتی کہ وہ تمہاری زندگی کا پرسنل فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کریں۔ آج تک اگر ان لوگوں نے اپنے فیصلے خود سے نہیں کیے تو وہ تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کریں گے خود سے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ ثنا جو ہے وہ اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن صبا کے دل میں جو کھوٹ ہے وہ کبھی بھی نکل نہیں سکتی۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ نوین جو ہے اس کی اپنے کلینک پر طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ وہ کلینک سے چھٹی لے کر گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو پھر اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں تو ہم نے پراپر ریسٹ کا کہا تھا، تم پھر کام کاج میں لگ گئی ہو، تمہاری صحت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب نوین میڈیسنز لے کے گھر آتی ہے، اس کی ساس اس کو کہتی ہے کہ تمہیں جو کہا تھا کہ ریسٹ کرو، تم نے ریسٹ کیوں نہیں کی، تمہیں تو کام کی پڑی ہوئی ہے۔ تو نوین کہتی ہے کہ میں اور کیا کرتی، آپ لوگ گھر کے بھی کام مجھ سے کرواتے ہیں، باہر کے بھی میں نے کرنے ہوتے ہیں، اگر ایسے میں میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اب اس کی ساس اس کو کہتی ہے کہ تمہیں گھر کے کام کرنے کے لیے کون مجبور کرتا ہے؟ نوین پھر اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ شمو اور بجو دونوں مجھے گھر کے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں، نہ وہ خود گھر کے کام کرتی ہیں اور نہ ہی وہ گھر کی ملازمہ سے کرواتی ہیں، وہ مجھ سے کرواتی ہیں۔ انہوں نے کل بھی فرش پر پانی پھینکا اور وائپر نہیں لگایا، اگر میں گر جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ فواد اور بشریٰ کا پیچ اپ ہو گیا ہے، ثنا اور سکندر بھی آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ اب بات ہے صبا کی، صبا کیا فواد کے اس فیصلے سے خوش ہوگی؟ جب بچوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دردانہ کا اور جواد کا رشتہ بشریٰ لے کر آئی تھی تو اس کے لیے تو قیامت کی بات ہو جائے گی، اس پر تو ایسی قیامت ٹوٹے گی کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجو ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور فنی ہے۔ بجو ڈرامے میں اب یہ دکھانا باقی ہے کہ بجو کی شادی کس سے ہوگی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وہ بجو جو کہ اپنی شادی کے لیے اتنی زیادہ ایکسائٹڈ، اتاولی مری جا رہی ہے، اس کی شادی ہوگی بابی سے۔ بابی اس سے محبت کرنے لگ گیا ہے۔ بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ جو ہے اب اس کی شادی کس طرح سے فواد سے ہوگی، اس کی بات تو مان جائے گی، لیکن بجو بہت سارے کمپلیکیشنز پیدا کرے گی اور ساتھ میں صبا بھی بہت سارے کمپلیکیشنز پیدا کرے گی، لیکن ثنا اور دردانہ مل کے کوئی نہ کوئی درمیان والا راستہ نکال ہی لیں گے اور دردانہ جو ہے وہ بشریٰ کی شادی فواد سے کروا کر ہی دم لے گی۔ اب دردانہ کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے اس کا ازالہ کس طرح سے ہوگا، یہ بھی صبا بدلہ اپنا دے کے جائے گی۔ اسی ڈرامے میں آپ کو بتاتے چلیں بابی جو ہے وہ پھر اپنا پرپوزل بشریٰ کے لیے بھیجتا ہے اور بشریٰ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے، پھر وہی پرپوزل جو ہے وہ بجو کے لیے جاتا ہے اور بجو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ بجو کے جوڑ کا ہے ہی بابی۔ دکھایا جاتا ہے کہ دھوبن جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ میرے ملازمین جو ہیں وہ
چھوڑ کر چلے گئے ہیں دکان، اب تم ایسا کرو کہ دکان میں آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، جتنا جلدی ہو سکے تم دکان آؤ تاکہ ہم اس ساری سچویشن کو مل کر ہینڈل کریں، مجھے ملازموں کی ضرورت ہے اور تمہیں کام کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے تمہارے سسرال والوں سے دھیان بھی دور رہے گا، جس طرح سے وہ دن رات تم سے کام کرواتے ہیں وہ بھی نہیں کروائیں گے، تم ریلیکس کرو گی میرے ساتھ چلو، یہ وہ اپنی ماں کی بات پر اب اڑ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کی دکان میں کام کروں گی، لیکن بجو جو ہے وہ اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بجو جو ہے ان کی ہڈی پسلی توڑنے پر پوری فل آن کوششیں کر رہی ہے، لیکن دردانہ جو ہے وہ اب صبا کو اپنی زبان میں جواب دے گی، جس طرح سے صبا برداشت کرتی ہے۔ ایک تو صبا کا ملازموں کے ساتھ رویہ بہت سخت ہے، دوسرا اپنے گھر کی بہوؤں کے ساتھ جس طرح سے بات کرتی ہے وہ اس کو زیب نہیں دیتا، اتنی دولت اتنا پیسہ ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے بات کرتی ہے جیسے نیچ اور کمینے لوگ بات کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی اس بات کا جواد کو نہیں پتا کہ اس کی بیوی دردانہ کے ساتھ گھر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ایمر جو ہے وہ اپنی دادی کو جواب تو دے لیتا ہے، لیکن کیا وہ اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لے گا؟ وہ ماں جو اس کی اپنی سگی بھی نہیں ہے، اس سے پیار بھی اتنا ہی کرتی ہے سگوں سے بڑھ کر۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ایمر جو ہے جب وہ ایک دفعہ دیکھ لے گا کہ جو صبا ہے وہ کس طرح سے اس کی ماں کو تنگ کرتی ہے، کبھی گرم گرم چائے میں اس کا ہاتھ ڈال دیتی ہے، کبھی گرم گرم سوپ اس کے منہ پر پھینکتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ پر چمٹا لگاتی ہے گرم، تو کبھی کچھ اس کی یہ نیچ اور گیوی حرکتیں جو ہیں ایمر جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ساری حرکتیں میری ماں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ وہ پھر سب کچھ جا کر اپنے باپ کو بتائے گا اور اس کا باپ جو ہے اپنی بیوی دردانہ کو لے کر سیپریٹ ہو جائے گا۔ جب وہ گھر سے سیپریشن اس کی ہو جائے گی پھر وہ اپنی بزنس سے بھی سیپریشن کر لے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بشرا جو ہے وہ فواد سے شادی کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مسرت ہے وہ اپنی ٹک ٹاکس لائیو جس طرح سے بنا رہی ہے، بابی اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے۔ بابی اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ٹک ٹاک لائیو جو کرتی ہو وہ بھی کرو، اور ساتھ میں تم اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا لو، بہت سارے لائکس آئیں گے، کومنٹس آئیں گے، اس طرح سے ہم امیر بھی ہو جائیں گے اور تم مجھ سے شادی بھی کر لو گی اور ہم مل کر کامیڈی کریں گے۔ دونوں بہت انٹرسٹنگ پرسن ہونے والے ہیں اس ڈرامے میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب مین پارٹ جو ہے نوین اور اس کا شوہر، وہ لوگ جانا چاہتے تھے آؤٹ آف کنٹری، لیکن بچوں نے ان کے پاسپورٹس جلا دیے، اب وہ نہیں جا پا رہے، لیکن ڈرامے کے اینڈ میں وہ دونوں اپنے پاسپورٹ جو ہیں وہ رینیو کرائیں گے اور وہ لوگ یہاں سے موو آن کر جائیں گے، کیونکہ ان کا موو آن کرنا بہت ضروری ہے، اس گھر میں رہنا ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور نوین تو ایسے حالات میں خود کو بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شمو ہے وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے کہ تم جاب کرو، اب تم شادی شدہ ہو، اب ہمارے لائف سٹارٹ کرنی ہے ہم نے، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں اپنی ماں کی طرف چلی جاؤں گی اور وہیں پر جا کے رہ کے کام کروں گی۔ اب جو روہیل ہے اس کو اپنی بہن بشرا سے بھی مار پڑتی ہے اور اپنی بیوی سے بھی مار پڑتی ہے، وہ تو بیچارہ پس کر ہی رہ گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ بجو ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔